اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کی ایمان میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جو قرآن کا مہینہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں قرآن کو پورا پڑھتے تھے، پورا اس پہ غور و فکر کرتے تھے، اور جو ان کی وفات کا سال تھا اس سال ان نے 2 قرآن کو پورا کیا اور 2 دفعہ پڑھا۔ تو یعنی کہ اہمیت قرآن کی ہے اس مہینے میں بہت زیادہ ہے۔ اس کو امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن کے لفظوں کی تو بہت اچھے سے حفاظت کرتے ہیں کہ ان کو ٹھیک سے پڑھنا ہے، ان میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، لیکن تدبر کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو تدبر یہ ڈیمانڈ ہے قرآن کی کہ وہ ہم سے ریکوائر کرتا ہے کہ اس پہ تدبر بھی کرنا ہے۔ ہمارے عمل اور بھی زیادہ بڑھیں گے، ہماری نیکیاں بڑھیں گی جب ہم قرآن کو سمجھیں گے اور اس پہ تدبر بھی کریں گے، اس پہ غور کریں گے اور پھر اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں گے۔ یہ ڈیمانڈز ہیں جو قرآن ہم سے کر رہا ہے، اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا، بینگ اے بلیور۔ اور جو لوگ سمجھ کے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرمی بھی دے گا قرآن کی۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک شکوہ ہے جو قرآن میں ہمیں پڑھنے سے سمجھ میں آئے گا کہ انسان اللہ کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ شکوہ ہے جو اللہ ہم سے کر رہا ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنا چاہیے۔ کوئی مصیبت بھی آئے اس پہ بھی شکر کرنا چاہیے کہ شکر ہے اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں آئی، اللہ نے یہ چھوٹی مصیبت سے ہمیں بچا لیا۔ ہر حال میں شکر اللہ مانگتا ہے، صرف تنگی میں، صرف خوشحالی میں شکر نہیں ہے، تنگی میں بھی شکر ہے۔ ہر حال میں شکر کرنا ہے اللہ، ایک یہ ڈیمانڈ ہے جو قرآن ہم سے کر رہا ہے۔ سیکنڈلی اللہ بار بار ہمیں کہہ رہا ہے قرآن میں نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ کے حکم کی بار بار بات آتی ہے، تو یہ نماز، زکوٰۃ، یہ احکام بہت ضروری ہیں۔ نماز ربط ہوتا ہے اللہ سے، یہ قرآن میں ہمیں بار بار بتایا جا رہا ہے۔ جب ہم 1 2 3 4 پارہ کو ریسیٹیشن شروع کریں گے تو ان پاروں میں ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ ان ریمائنڈرز کو بتا رہی ہیں کہ نماز سے تعلق کو مت چھوڑو، نماز کے ساتھ لگے رہو، نماز کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو دیکھیں جب ہم ان باتوں پہ عمل کریں گے، یہ عمل ہے اللہ تعالیٰ اسی پہلے جو پارے ہیں، پہلے 4 پاروں کی اگر میں بات کروں، اس کی تفسیر کی بات کروں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو ناشکرے مت ہو جانا، دیکھو نماز کو قائم کرتے رہنا، اس کا حکم بھی دینا، اور زکوٰۃ دینا، اس سے اپنے آپ کو بچانا نہیں، اور صدقے کا حکم کتنا واضح طور پہ ڈیٹیلڈ اللہ نے بتایا۔ صدقہ دینا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ صدقہ کرتی تھیں نا کسی بھی چیز کا تو اس پہ خوشبو لگا کے دیتی تھیں صدقہ، کیونکہ یہ صدقہ جو ہم کرتے ہیں یہ پہلے اللہ کے پاس جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں، اور پھر ہم جب ہم دینے لگتے ہیں تو یہ پہلے اللہ کے پاس جاتا ہے۔ تو جب بھی دیں اچھی چیز دیں، اس قابل ہو کہ وہ کسی کے استعمال میں آ سکے اور بہترین چیز ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو قبول کرے، اور نیتوں کی بات ہوتی ہے، ہماری انٹینشنز آر ویری امپورٹنٹ ان دیٹ وے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جو بھی کام ہے، جو بھی پرپز ہے ہمارا، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں آخرت میں مقام چاہیے۔ تو یہ قرآن کی ڈیمانڈز ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے کرا رہے ہیں کہ یہ کرو، اس طرح سے چلو، شو آف نہیں کرو۔ شو آف کی ایک سوسائٹی میں شو آف کا ایک کہہ لیں ایک ڈیزیز ہے جو کہ عام ہوتی جا رہی ہے، لائک ایوری ون ہیو سو مچ سو دے وانٹ ٹو شو آف۔ سو اس کی ممانت ہے دین اسلام میں۔ قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے سے آپ کی حکمت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ ایک نور ہے، اور یہ نور ہے اور اس سے آپ کی حکمت ڈیفینیٹلی بڑھتی ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنے کی اپرچونٹی، اس کو سمجھنے کی اپرچونٹی آج سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ رمضان کے موقع میں اس کو ویسٹ نہیں کریں۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ایک ہی ڈائریکشن کے اوپر بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ہمیں وہ عذاب دے یا ہمیں وہ سزا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو ڈائریکشنز یہی ہیں، آپشنز تمہاری ہیں، چوز کر لو۔ تو یہ بہت بڑی حکمتیں ہیں جو اللہ ہم پہ عطا کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اللہ ان حکمتوں کو، ہمیں ہمارا سینہ ان حکمتوں کو سمجھنے کے لیے کھول دے۔ آج قرآن سے ریگارڈنگ میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں کیونکہ میں غور و فکر کے ساتھ میں نے شروع کیا ہے پڑھنا، تو مجھے لگتا ہے کہ میں جو سیکھوں وہ میں آگے پہنچاؤں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جھوٹ بولنے سے منع فرما رہے ہیں
تو یہ بھی ہمارا عمل کے پرسپیکٹیو میں آ جائے گا. یعنی کہ میں اس نظریے سے پڑھوں گی یا پڑھوں گا کہ میرا عمل کیسے وجود میں آئے گا. اللہ نماز کا کہہ رہا ہے، پریکٹیکلی عمل نماز پڑھوں گی. زکوٰۃ کا کہہ رہا ہے زکوٰۃ دینی ہے. صدقے کا کہہ رہا ہے افضل صدقہ کروں گی انشاءاللہ. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو یہ بھی عمل میں لاؤں گی. میں شو آف نہیں کروں گی، یہ بھی عمل میں لاؤں گی. تو یہ ساری باتیں ہمیں قرآن کے تھرو پتہ چل رہی ہیں، اور اس کو ہم نے عمل میں لانا ہے. اگر ایک بار یہ سارے اسپیکٹ عمل میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو نرمی عطا کرے گا اور سختی سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے گا. اور یقین کریں آپ کا سوچنے کا انداز بھی بدل جائے گا. دنیا کو علم حاصل کرنے والے جو علم حاصل کرتے ہیں نا، ان کی صفات بھی اللہ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے ہوتے ہیں. تو ان کے رویے اور ان کے لہجوں میں نرمی ہوتی ہے، اور جو ان کو بات بتائی جاتی ہے اسے ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں. اور جب ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو اس کو عمل میں لے آتے ہیں، اور پھر جب عمل میں لے آتے ہیں تو اس کو دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اور بھی نوازتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہتا ہے کہ جو میرے راستے میں آئے گا، جہاد کرے گا، جو میرے راستے میں لڑے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی امانت اپنے پہ لے لیتا ہے. اس کو ایمان اور حفاظت خود اس کے لے لے گا، کہ اللہ کہے گا اس کی راہوں میں حفاظت کا ذمہ دار اللہ خود ہے. تو جب ہم علم کے راستے میں آئیں گے، قرآن کے تھرو علم کی بات کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی ذمہ بھی لے لے گا کہ اس کا ذمہ میں لوں گا، کیونکہ یہ میری راہ میں میرے علم کی بات کر رہا ہے، میرا علم آگے پہنچا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات بھی اپنے اوپر لے لے گا. اللہ اکبر. تو یہ گفٹس ہیں، جو اس پہ عمل کرے گا تو یہ اس کو اللہ نوازے گا. جو بات میں سمجھتی رہوں گی انشاء اللہ تعالیٰ وہ میں آگے فارورڈ ضرور کروں گی. اور ہم سب کا سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم امت وسط ہیں، یعنی کہ بہترین امت ہیں. اور کیوں ہیں؟ کیونکہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا ہے، یعنی یہ ہم نے آگے کرنا ہے. تو یہ ہم نے ہر کوئی اب کسی بھی پلیٹ فارم کو یوز کرے. ٹیکنالوجی انوویشنز کا دور ہے. سو کوئی بھی الٹرنیٹیو، کوئی بھی چیز جو بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ میں اس طرح سے اپنی بات آگے پہنچاؤں، گو ہیڈ. یہ اپرچونٹی ہے. آئی ہوپ میں کسی حد تک اس چیز میں آپ کو انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے کامیاب ہوئی ہوں گی انشاء اللہ تعالیٰ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیرن.